ان رازوں کے فاش ہونے سے، جن لوگوں کے بارے میں باتیں کی گئی، جن کے راز فاش کیے گئے، اس شخص کے ان باتوں کی بنا پر اپنے قریبیوں سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ پہلا رد عمل تو یہ ہے، پردہ داری کرو گے، دوسرا فریق بھی غصے میں آئے گا، فساد اور لڑائیاں پیدا ہوں گی۔ دوسری بات، جو باتیں کی گئیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپس میں پھوٹ ڈالنے والی ہوتی ہیں، ان کے تعلقات خراب ہوں گے، دو دلوں کو میں پھوٹ ڈالنے والے بنو گے۔ مثلا یہ کہہ دیا کہ تمہارا فلاں رشتہ دار یا فلاں دوست یا فلاں شخص فلاں موقع پر اس نے تمہارے متعلق یہ بات کی تھی، مجھے اب پتہ لگی۔ تو اگر اس شخص نے حقیقت میں یہ چغلی فلاں وقت نے کسی کے خلاف کی بھی تھی، تو سننے والے نے اسی وقت اس کو کیوں نہیں نصیحت کر دی اور اس کو دبا دیا، معاملے کو سمجھا دیا، اور اگر سمجھانے کی طاقت نہیں تھی تو کیوں نہ اس کے بارے میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے۔ لیکن اب وہ بات کر کے وہی شخص یہ بات پھیلانے والا جو ہے وہ چغلی کر رہا ہے۔ یہ چغلی کرنے والا پھر ایک طرف تو چغلی کے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، پردہ پوشی نہ کرنے کے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور دوسرے فساد کا پیدا کرنے والا بن رہا ہے۔ اور فساد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ فتنہ جو ہے یہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ اس طرح چغلی کرنے والا معاشرے میں فحشاء کے پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، برائیوں کے پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ وہ بات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اگر بری ہے، گناہ ہے، تو کمزوروں کے لیے، کمزور ایمانوں کے لیے بعض دفعہ یا نوجوانوں کے لیے یہ ترغیب بن جاتی ہے کہ چلو اس نے بھی اس طرح کیا تھا تو ہم بھی کریں، دیکھیں، ایک برائی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بدی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ حیا پسند کرتا ہے، پردہ پوشی پسند کرتا ہے، اپنے بندوں کی بخشنا پسند کرتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو پردہ داری کرنا چاہتے ہیں، جو اس وجہ سے دنیا میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، جو مومنوں میں بدی پھیلانا چاہتے ہیں ایک بدی کے اظہار سے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو باتیں کر کے پھیلاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو سر عام کرنے والے ہیں۔ تو ان کے مطلب فرمایا کہ ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی خبر ہے، کیونکہ جب معاشرے میں سر عام برائیاں پھیلیں گی، ان کے چرچے ہونے لگ جائیں گے، اور ایک دوسرے کے ننگ ظاہر کرنے شروع کر دیے جائیں گے، تو پھر حیا کے معیار ختم ہو جاتے ہیں۔ اس معاشرے میں جو مغربی معاشرہ ہے، اس میں جو سر عام بعض حرکتیں ہوتی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ حیا نہیں رہی ان میں، اور اب تو ٹیلی ویژن اور دوسرے میڈیا نے ساری دنیا کو اسی طرح بے حیا کرتی ہے، اور اسے آزادی کا نام دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ننگ اور بے حیائی جو ہے وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور افسوس کہنا پڑتا ہے کہ بعض دفعہ بعض جگہ بعض احمدی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے پردہ اور حیا پر بہت زور دیا، اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی کہہ دیا کہ تم ان کے عیب تلاش کرنے کی جستجو نہ کرو، اور پھر اس کو پھیلاؤ نہ،
اگر کوئی عیب علم میں آ جاتا ہے کسی کے اور وہ اتنا بے حجاب ہے کہ سامنے بھی کر رہا ہے اور بار بار اس کو دہراتا چلا جا رہا ہے، تو جماعتی نظام ہے، متعلقہ عہدیدار ہے یا نظام میں اس کو اطلاع کر دو اور خاموش، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا اور اس کے لیے دعا کرو۔ اگر تم اس کے جرم کو پھیلانے کا موجب بن رہے ہو باتیں کر کے، باتوں کے مزے لے کے، تو پھر تقویٰ سے دور جا رہے ہو۔ اور اگر بالفرض کسی کے بارے میں کوئی برائی اتفاق سے علم میں آ جائے اور اس کے بعد اس شخص نے اس برائی سے توبہ بھی کر لی ہو، لیکن پھر بھی کسی مخالفت کی وجہ سے کسی موقع کے ہاتھ آ جانے پر اس برائی کا علم کسی شخص کو ہو جاتا ہے اور وہ اس کی تشہیر کرتا ہے تو وہ نہ صرف پردہ دری کا مرتکب ہو رہا ہے بلکہ فرمایا کہ چغلی کر کے تم وہ حرکت کر رہے ہو جس طرح کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ بس معاشرے کو ہر قسم کے فساد سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پردہ پوشی انتہائی ضروری ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اگر اصلاح کی غرض ہے تو دعا کے ساتھ متعلقہ عہدیدار کو اطلاع دینا ضروری ہے اگر کوئی برائی دیکھو جو ختم نہیں ہو رہی، اور پھر اس عہدیدار کا فرض بن جاتا ہے کہ بصیغہ راز تمام معاملہ رکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اور اگر پھر کسی نے برائی پر ضد نہیں پکڑی تو حت الوسع یہ کوشش کرے، یہ عہدیداران کا بھی کام ہے کہ بات باہر نہ نکلے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ کسی بھائی کا عیب دیکھ کر اس کے لیے دعا کریں، لیکن اگر دعا نہیں کرتے اور اس کو بیان کر کے دور سلسلہ چلاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ کون سا ایسا عیب ہے جو کہ دور نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ہمیشہ دعا کے ذریعے سے دوسرے بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کا حال پوچھا تو فرمایا کہ کسی کی سچی بات کا اس کی عدم موجودگی میں اس طرح سے بیان کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے اور تو بیان کرتا ہے تو اس کا نام بہتان ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ اس میں غیبت کرنے کو ایک بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ابھی جماعت کی ابتدائی حالت ہے، یہ اس ابتدا کا ذکر ہے، لیکن اب 120 سال گزرنے کے بعد بھی بعض دفعہ جب دور چلا جاتا ہے زمانہ نبی سے تو پھر وہ برائیاں دوبارہ عود کرتی جاتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اور جوں جوں جماعت کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف قسم کے لوگ آتے جا رہے ہیں، بعض اپنی برائیوں کو صحیح طرح